بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ وہ دوبارہ خطرے میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج بہت اہم ایک خطاب ہوا آرمی چیف کا، جس میں ایگریکلچر سیکٹر میں کے بارے میں کیا بات کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا میں جس طرح سے جھوٹ پھیلایا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں، اس کے متعلق انہوں نے بات کی. اور پھر مافیا جو ہے، جو ڈفرینٹ مافیاز ہیں، ان کو کس قسم کی انہوں نے وارننگ دی. یہ وہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ کہ جی پی ٹی آئی چونکہ ابھی الیکشن سیمپل کا ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پی ٹی آئی اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے پارٹی ٹکٹس کا جو فیصلہ ہے وہ ظاہر ہے وہ اس لحاظ سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر جو اہم کویشچن ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے اپلائی کیا پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے، اور جو کہ مئی 9 کے واقعات میں ڈائریکٹ جو کہ وہاں پہ شریک تھے، جن کی ویڈیوز سب کے سامنے ہیں، جن کی آڈیوز سب کے سامنے ہیں، جن کے بارے میں ایویڈنس بڑا کلیئرلی ہے کہ جی وہ ان حملوں میں شامل تھے، تو کیا ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا. یہ 2-3 ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کروں گا. سب سے پہلے وہی کہ جی بلے کے نشان کو کس قسم کا خطرہ پھر لاحق ہو گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رپورٹڈلی یہ فیصلہ کیا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کا جو لاسٹ ویک جو انہوں نے ڈیسیژن لیا تھا بلے کے بارے میں، تو اس کے حوالے سے وہاں پہ وہ ریویو فائل کرنے جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں. تو یہ پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایز اے اسٹریٹجی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ہائی کورٹ میں جایا جائے تاکہ اپیل کا ایک اور جو فورم ہے وہ اویلیبل ہو اس کے لیے، اگر فرض کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اگینسٹ فیصلہ جاتا ہے. کیونکہ ابھی تک جو سنگل ممبر بینچ کا جو فیصلہ تھا کہ جی بلہ کے نشان بحال ہو گیا، تو بحالی کا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا ریفلیکشن ابھی ای سی پی کی جو نوٹیفیکیشنز ہیں یا جو ای سی پی کی جو ویب سائٹس ہیں جس کی ڈیمانڈ بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے، تو وہاں پہ ایز سچ ابھی نظر نہیں آ رہا. سو اب اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نظر ثانی کی اپیل لے کے جا رہی ہے پشاور ہائی کورٹ میں، دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور خاص طور کے اوپر ان میں پی ایم ایل این مسلم لیگ نون جو ہے وہ کل سے ایک دم سے فعال ہو گئی، اور انہوں نے یہی والی بلے کے نشان کے اوپر جو فیصلہ ہوا پشاور ہائی کورٹ کا، اس کے اوپر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کو اور جو جج ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اس کے اوپر کل شہباز شریف صاحب نے بات کی، آج بھی پریس کانفرنس ہوئی، اور اب نہ صرف یہ ہوا بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بات بھی ہوئی، شاید پی ٹی آئی کا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی اس قسم کی بات کی جا رہی ہے. سو ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے بیسیکلی ان پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے عدلیہ کے اوپر کہ وہ یہ جو بلے کا نشان ہے وہ پی ٹی آئی سے واپس لیا جائے اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو بحال کیا جائے. آلدو ویسے اپنی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس میں آپ کو بتائیے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ کہتے رہے کہ ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، بلے کا نشان بالکل ہونا چاہیے. لیکن جب بلے کا نشان کا فیصلہ کیا جب پشاور ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں بلے کا نشان ہونا چاہیے، تو اس وقت اب اس قسم کا ایک جو ہے وہ رسپانس آ رہا ہے. اور اس کا مقصد ظاہر ہے ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ بلے کا نشان اگر پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی کے لیے الیکشن لڑنا ظاہر ہے، پی ٹی آئی اپنے سمبل کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکتی، پی ٹی آئی اپنے جھنڈے کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکتی. سو جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، جو کہ ایک جس سے کنفیوژن ہوگی. ایک کانسٹیٹوئنسی میں مطلب ہے کہ 2 3 4 لوگ پی ٹی آئی کا اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کہہ کے تو وہ الیکشن لڑیں گے. سو یہ ایک اس قسم کی کیفیت ہوگی جس سے پی ٹی آئی کو ایک پریشانی ہے، اور اسی پریشانی کے باعث کہ کہیں ہم سے بلہ جو ہے اس کا بلے کا نشان چھین نہ لیا جائے. تو آج پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی،
اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی ہماری تو امیدیں عدلیہ سے اور عدلیہ ہمیں انصاف دے، اور یہی والی بات کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور جو بہت قسم کے مسائل، ہر قسم کے مسائل جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، تاکہ پی ٹی آئی فیئر اینڈ فری الیکشنز کی انہوں نے بات کی کہ جی نہیں ماحول نہیں ہے اس کے لیے، اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا دوبارہ سے کہ جی فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے، اور جس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ عدلیہ دونوں طرف سے چونکہ پریشرز آ رہے ہیں، پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان انہوں نے تو خیر الزامات بھی لگانا شروع کر دیے ججوں کے اوپر۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب ججز جو ہیں یا جوڈیشری جو ہے وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، بیکاز بلہ عینی اور بلے کا نشان جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ بہت ہی اہم ایک ایسی چیز ہے جس کو کبھی بھی پی ٹی آئی نہیں چاہے گی کہ کھویا جائے، بیکاز اس کا اس موقع کے اوپر کھویا جانا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی جو سرپرائز کی بات کر رہی ہے تو پھر اس سرپرائز کے بارے میں آپ کوئی مطلب ہے کہ پھر سرپرائز کے بارے میں کم از کم آپ نہیں سوچ سکتے۔ اچھا، جب یہ بات ہم کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کی اور پھر الیکشنز کی، تو اس دوران اب یہ بڑا اہم ہے دیکھنے کا کہ پی ٹی آئی جو ہے مئی 9 کے حوالے سے اب چونکہ ٹکٹ کے بارے میں اب فیصلے ہو رہے ہیں، وہ فیصلے کریں گے، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو فائنل کرنا ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی مئی 9 کے اٹیکس میں جو لوگ شامل تھے، جن کی ویڈیوز بھی ہیں، جو مطلب ہے کہ سب کے سامنے جن کے بارے میں ہے کہ جی یہ لوگ پی ٹی آئی کے اٹیکس میں یا جو مئی 9 کے جو اٹیکس تھے یا جو فوجی تنصیبات کے اوپر اٹیک ہوئے، بے شک وہ لاہور تھا، جی ایچ کیو تھا، پاکستان کا کوئی بھی حصہ تھا، اس میں انہوں نے پیغام دیے یا وہ خود وہاں پہ موجود تھے یا وہ اٹیک کرنے والوں میں موجود تھے۔ اگر اس طرح کے لوگ تھے اور ان میں ظاہر ہے بہت سے لوگ فوج کی کسٹڈی میں ہیں، بہت سے پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا پی ٹی آئی ٹکٹ دے گی کہ نہیں دے گی؟ یہ بہت اہم سوال اس لیے ہے کہ اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی ان لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے، آلدو ان میں سے کسی کی بھی ابھی کنوکشن نہیں ہوئی، ٹرائلز بھی سٹارٹ نہیں ہوئے اس لحاظ سے مئی 9 کے حوالے سے، تو اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے دیکھنے کا کہ کیا پی ٹی آئی اگر ان لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے جو مئی 9 کے جو اٹیکرز تھے، جو اٹیک کرنے والوں میں شامل تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی جو میسیجنگ ہے، جو پی ٹی آئی جو میسج دے رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، وہ میسج کوئی پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہوگا، بیکاز ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ مئی 9 کتنا سینسٹیو ایشو ہے فار آرمی اور آرمی کی کمانڈ کے لیے، آرمی کی ٹاپ کمانڈ کے لیے، اور اگر فوج اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بارے میں ایک ایسے ایشو کے بارے میں جس کے بارے میں وہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہیں اور جس کو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے وہ 9/11 تھا، تو اگر ان اٹیکرز کو پی ٹی آئی ٹکٹ دیتی ہے تو پھر جس قسم کے حالات، مشکل حالات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، تو شاید ان مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی۔ اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ سی بی ایمز کی بڑی ضرورت تھی مئی 9 کے بعد، خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی کو سی بی ایمز کرنے کی، کہ جی آپ کے حوالے سے یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے جا کے اٹیکس کیے، اور وہی والی بات کہ ان اٹیکس کی نوعیت کس قسم کی تھی، تو اس کے بعد اس سے پیچھے ہٹنا، اس کے اوپر اس کی کنڈمنیشن وداؤٹ اینی ifs and buts، پھر اس کے حوالے سے یہ جو سارا کچھ ہے کہ جی آپ کی کنڈمنیشن بھی کر دی، اس سے آپ کو ڈسٹنس بھی کرتے، پھر یہ کہ جو لوگ وہاں پہ شامل ہیں ان کے بارے میں آپ بڑا کلیئرلی کہتے کہ جی ان سب کو آپ بالکل سزا دیں، ان کو آپ پکڑیں، لیکن آپ بجائے اس کے کہ سزا تو ہے جب بھی کیس چلیں گے، واٹ ایور ٹرائل ہوگا، دیکھتے ہیں عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، لیکن جو لوگوں نے دیکھا، جن لوگوں کو انہوں نے خود دیکھا کہ جی یہ لوگ اٹیک کرنے والوں میں شامل تھے، تو ان کو اگر پی ٹی آئی ٹکٹ دینے جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی غلطیوں سے میری نظر میں نہیں سیکھا، اور اس سے ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو میں ایک اور بات جو کر رہا تھا وہ آرمی چیف کے بارے میں، انہوں نے آج فارمرز کنونشن سے خطاب کیا، اور اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں
ایک تو یہ کہ جی سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کی، پھر مافیاز کے بارے میں بات کی، اور پھر چونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایگریکلچر سے مطلب ہے کہ وہ ایسوسیٹڈ ہے ایگریکلچر سیکٹر سے، بلکہ پاکستان کے لیے ایگریکلچر کی بڑی امپورٹنس ہے، تو اس لحاظ سے کچھ اہم باتیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم کو سب کو سننی چاہیے، بیکاز اس میں کچھ کنفیوژن بھی تھیں کہ دیکھیں کہ فوج نے جا کے ایگریکلچر کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور فوج نے یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، تو کیا اس بارے میں بھی کچھ کلیئرٹی آپ کو نظر آ جائے گی؟ یہ جو میں ابھی آپ کو ان کا خطاب جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں جو پریس ریلیز بارے میں ایشو ہوئی۔ اچھا، آرمی چیف نے یہ کہا کہ جی زراعت اور مویشی بانی تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا، کیونکہ اس پیشے میں ڈسپلن، تکلیف، نمو اور صبر شامل ہیں، جن کے نتیجے میں بے تحاشا انعامات ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمے کے نام پر دو ہی ریاستیں قائم ہوئیں، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان، یہ محض اتفاق نہیں۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے، پاکستان کے پاس گلیشیئرز، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے جس سے دنیا کا بہترین چاول، کینو اور آم جیسے پھل، گرینائٹ، سونا اور تانبا جیسے خزانے موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 60 کی دہائی میں پاکستان ایشیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا، لیکن ہم نے قائد اعظم کے 3 زرعی اصول ایمان، اتحاد، تنظیم کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہوئے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے زراعت پر کام کرنا ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدن کا بڑا حصہ، اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو ایگریکلچر سیکٹر میں یہ جو ایک جو کارپوریٹ جو اس کو ٹچ دیا جا رہا ہے اور پھر جو ایک اس کو اوور آل کیا جا رہا ہے پاکستان میں، تو اس میں فوج کا جو اہم کردار ہے ڈیفینیٹلی، اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدن کا بڑا حصہ صوبوں کو جائے گا، جبکہ باقی حصہ کسانوں اور زرعی ریسرچ کے لیے رکھا جائے گا۔ فوج کا اس میں رول صرف عوام اور کسانوں کی خدمت ہے۔ تمام اضلاع میں زرعی ایگریکلچر مالز کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں کسانوں کو ہر طرح کی زرعی سہولتیں میسر ہوں گی۔ آسان زرعی قرضوں، کولڈ سٹوریج کی چین، موسمیاتی تبدیلی کے تاثرات سے محفوظ بیج اور جینیٹیکلی انجینئرڈ لائیو سٹاک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ہر قسم کے مافیاز، اب پھر انہوں نے مافیاز کی بات کی کہ ہر قسم کے مافیاز کی قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی کریں گے۔ سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کر کے جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے آرمی چیف نے خطاب کیا جو ظاہر ایک جس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور خاص طور کے اوپر کہ ایگریکلچر سیکٹر میں کس قسم کی اور کیا کیا جا رہا ہے، اور کیا وہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا، جیسے فوج نے زمینیں لے لیں ساری جو ہے حکومتوں سے، صوبائی حکومتوں سے، اور وہاں پہ یہ ہے کہ جی اب جتنے بھی جو بھی اس کی انکم ہوگی وہ فوج اپنے پاس لے جائے گی، اور ایز ایف تو ایک تو یہ کہ جی کوئی زمین فوج کے نام، ویسے یہ جو فیکٹس آ بھی گئے تھے کہ جی فوج کے نام نہیں کروائے گئے تھے، سو یہ صرف اس لیے ہے کہ جی جو ایسی لینڈ صوبوں کی جو کہ استعمال بھی نہیں کی جا رہی، ایک تو یہ ہے کہ جی اس لینڈ کو ایگریکلچر پرپز کے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی جو پاکستان کے جو کسان ہیں، جو یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس لینڈ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم جس طرح دوسرے ممالک میں بہت کم زمین میں وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ اس میں جو بھی ایگریکلچر کی پروڈکشن ہوتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ اس کی ییلڈ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں یہ ہے پیداوار جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تو اس کو کس طریقے سے سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر چلایا جائے تاکہ کم زمین میں زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو۔ یہ وہ چیلنج ہے جس سے نہ صرف ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا اپنا فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہوگا، بلکہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ہوگی، پاکستان بہت سے ایگریکلچر کی جو آئٹمز ہیں، جو چیزیں ہیں ان کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے اور کرے گا، اور اس لحاظ سے دوسرے کچھ سیکٹرز کے علاوہ اس کے اوپر بھی جو ایس آئی ایف سی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی تھی، اس کا جو 4-5 سیکٹر جو انہوں نے فوکس کیے ہیں اس میں ایگریکلچر بھی ایک سیکٹر ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔